بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی خاتون جنت با آواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ آپ جتنے قدم قدم چل کے آئے ہیں میری مخدومہ آپ کو اجر کثیر عطا فرما۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں تمام امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کوشش کیجئے گا ضرور آمین کہہ سکیں۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک مشکل اور برا اشوک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل ترین دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ محترم المقام جناب برادر معظم بھائی ذاکر علی زیب صاحب، ان کے دوستوں عزیزوں بزرگوں پردیداروں کی نوکری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ عالیہ کو قبول فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا کہ آمین کہیں اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکیں، ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہرے پہ تبسم آ سکے۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ کافی تعداد میں ماشاءاللہ سے عزادار تشریف فرما ہیں اور ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کے کہ فضائے نجف آپ کے سینوں میں ایک بہار برپا کر سکیں، ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا کسی کا محتاج نہ کریں۔ بالکل گھر والا حساب ہی میں کہوں گا، علی زیب بھائی ہیں بالکل میرے بڑے، اور جب بھی وہاں انگلینڈ جانا ہوتا ہے تو وہاں پر وہ دن رات انہی کے ساتھ مظلوم کے ذکر میں یہ سلسلے چلتے ہیں، تو بالکل بانی کی حیثیت سے طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں، اور جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے دامن میں ہیں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کرتے ہیں۔ ادروائز یہ کاروان مدحت رواں دواں رہے گا، جیسے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے ویسے ہی میرے بعد بھی پڑھتے رہیں گے۔ ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ بڑی جلدی مالک سلامت رکھیں۔ جناب علی زیب صاحب کے والد تشریف فرمائیں، وہ بھی بڑے ہیں، مالک ان کا بھی سایہ سلامت رکھیں اس فیملی پہ، اور یہ سلسلے ایسے چلتے رہیں، مظلوم کا ذکر ہوتا رہے۔ سامعین گزارش کی ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا۔ پہلا مصرع میں نے پڑھ دیا عرفان بھائی، چلیں جتنی دعا بنتی تھی اتنی تو میں لے چکوں۔ آیا پہلی بار ہوں، یہ دیکھیے گا مجھے ضائع نہ کیجیے گا، ہوں میں سب آپ سب کا خاکسار اور نالین بردار۔ دوسرا مصرع اگر بطور خاص سمجھ آئے تو اس میں مسکرا بھی دیا تو میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی، ورنہ خیر ہے کوئی بات نہیں، قیمت نہ بھی ملی تو دل ٹوٹتے رہتے ہیں دنیا میں، کیڑا کوئی نئی گل ہے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ جو صاحبان اپنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، جنہیں میرے مولا نے خیرات دیا، جڑے پیچھے بیٹھے ہو
कोशिश करके मिलके नारे हैदरिया। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। गल जोर भी वही होती है तो गल हौली भी वही होती है। ये सब खतीब के अपने मज़े होते हैं कि वो किस अंदाज में बात करें। आपने बतौर ख़ास बात का वज़न करना है, आपको बात लुत्फ़ देगी। लिखो ये सारे यजीदियों को हुसैन घर से निकल रहा है। जवान भाइयों, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, कब कह रहा है और क्या कह रहा है? ये आधा मजमा तो तकरीबन मेरे साथ मिल चुका है। जड़े पक्के तो पिछे पिछे बैठे हैं ना, तो रलाने वास्ते में एक अद्धे मिनट की गल पे करना। 28 रजब को मेरे मौला हुसैन शहंशाह बादशाह ने करबला के लिए मदीना छोड़ा। मैं आपको 27 रजब का वाक़या सुना रहा हूँ। दरबार वलीद में मेरे मौला हुसैन शहंशाह बादशाह को बुलाया गया और जब दरबार में पता चल गया कि मेरे मौला तशरीफ़ ला रहे हैं, नाज़िम मिंबर साहब तारीख कहती है मेरे मौला की जब आमद की इत्तला मिली तो दरबारियों ने आपस में बैठ के 2 मंसूबे और 2 प्लान किए कि हुसैन के आने पे हमने ये 2 काम करने हैं। पहला मंसूबा तो ये था कि जब अली का लाल दरबार में कदम रखे तो कोई भी हुसैन के एहतराम में खड़ा नहीं होगा, और दूसरा मंसूबा ये था कि जो दरबान दरवाजे पे खड़े थे उन्हें हुक्म दिया गया कि दरवाजे के आगे दाखिली दरवाजे के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को कोई हटाए नहीं। हुसैन अपने हाथों से पर्दा उठा के नीचे से झुक के गुजरेंगे ना, पर्दा उठा के जब हुसैन नीचे से झुक के गुजरेंगे हुसैन खुद ही हमारे सामने झुक जाएंगे। ऐसे हम अली के लाल को प्रेशराइज कर लेंगे। एक उठेगा कोई नहीं एहतराम में और दूसरा कोई पर्दा नहीं उठाएगा, हुसैन खुद पर्दा उठा के नीचे से झुक के गुजरेंगे, अली का लाल का सर खुद ही हमारे सामने झुक जाएगा, हम हुसैन को प्रेशराइज कर देंगे। आखिरी खड़े हुए जवान तक तेरे मेरे दरमियान हुसैन ज़ामिन है। जुमला समझ आए तो उतनी कीमत नहीं जितना हक बनता है, जुमला समझ ना आए तेरा अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। ये मंसूबे थे लेकिन वाए रोबे इमामत, तारीख कहती है जब शम्स इमामत उफ़क़ के दरवाजा पे तुलू हुआ तो इमाम वो होता है जिसे अंदर के हालत हाल की भी आ गई हो। मेरे इमाम ने कुछ नहीं किया, पर्दे के इस जानिब थे, अली के लाल ने बस पलक झपकी, हवा का झोंका आया, पर्दा उड़ा के ले गया, मेरे मौला अंदर तशरीफ ले गए। वलीद की आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं तूने देख लिया ये पर्दा तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया। मुझे मुश्किल बात के खरीदार बैठे हैं, तेरी रियाया ने नहीं उठाया, हमारी रियाया ने उठा दिया है, बता मुझे बुलाया क्यों? कि बोला तारीख कहती है इमाम के जुमलों का 1 मिनट नारे तो मैं टाइम देना, मेरी गल न जाए होगे, बता मुझे बुलाया क्यों? अब तारीख कहती है जुमलों का प्रेशर ऐसा था, मेरे इमाम की डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी, अली के बच्चों से अच्छा कलाम करे कौन? खतीब मिंबर सलूनी की औलाद से अच्छी टेबल टॉक आती किसी थी पूरी सरजमीन अरब में, बल्कि पूरे कुर्राए अर्ज में। तारीख कहती है मेरे इमाम ने जुमले कुछ ज़्यादा से फेंके, यार हद से आए कुरान बनाने कम से कम जड़े लंगर की थी बैठे हो मौलाना वास्ता ने, अली के लाल के जुमले वलीद के ऊपर कुछ ऐसे गए। तारीख कहती है अली के लाल के एहतराम में तख्त से सबसे पहले वो खड़ा हुआ जिसने बाकियों को बैठने का कहा, जिसने बाकियों को, मेरे भाई हाथ खोलना और हाथ उठाना बड़ी जल्दी बात शुरू हो गई, जिसने बाकियों को बैठने का कहा था अली के लाल के एहतराम में सबसे पहले वो खड़ा हुआ। जब वो खड़ा हुआ तो तमाम दरबारी खड़े हुए। अब इस प्रोटोकॉल में मेरे इमाम ने गुजरना शुरू किया। मेरे इमाम चल के तख्त की जानिब जा रहे हैं और दाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, बाएं से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम, आगे से आवाज आ रही है मौला मेरा सलाम। मौला सरकार इधर बैठे, सरकार मेरी जगह पे बैठे, सरकार मेरी मसनद पे बैठे। अली ज़ेब तू है तो बे लाइब मेरा भिरा यूके खुदा दी कसम है अरमानी रासम है तेरे तवी ते तेरे मजमे तेरी मेरा सवाद न खराब हुए कुरान बनावे शाला तेरा मजमा समझ के मेरी कीमत दे देवे। तारीख कहती है तमाम दरबारियों के सलामों से बेनियाज होके पंचतन का गरूर बन के मेरे मौला वलीद के तख्त के सामने आके फरमाते हैं बता मुझे क्यों बुलाया? वलीद ने कहा मौला बात बाद में करेंगे, सरकार पहले मेरे तख्त पे तशरीफ रखे। उसकी बादशाहत और तख्त को पांव की ठोकर मार के फरमाते हैं जाहिल तुझे नहीं पता कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता ही नहीं। जरा समझ गए हो मिल के नारे हालेलुया। फरमाया तुझे नहीं पता कुरान रहेल के, बड़ी जल्दी जल्दी तुझे नहीं, बोर नहीं करना आपको। फरमाया तुझे नहीं पता कुरान रहेल के अलावा और कहीं आता ही नहीं, पता मुझे बुलाया क्यों? और मेरे जवान भाइयों तारीख की तारीख, फजाइल का फजाइल, डिजर्व करे तो फिर दाद वरना भले चुप रहना, कोई कयामत भी नहीं आती दाद ना भी मिले तो। ये भी मैं गलत फहमी सबकी दूर करके चला जाऊं, बस ये बंदे हाथों की लाज रखना। बता मुझे बुलाया क्यों है? इरफान साहब तारीख कहती है उस वक्त वलीद ने हुसैन बादशाह के हाथ में यजीद का खत दिया कि यजीद का ऐलान है या हुसैन बैत करे या जंग करो। फरमाया दोबारा दोहरा यजीद ने क्या कहा है? उसने हाथ में खत है, फरमाते तू बता क्या कहा है? वलीद ने कहा हुसैन यजीद का ऐलान है या हुसैन बैत करे या हुसैन से जंग करो। तारीख कहती है अली के लाल ने फरमाया तीसरी बार जरा रिपीट करी उसने क्या कहा है? या बैत करे या जंग करो। हुसैन आप उसे क्या रिप्लाई देंगे?
تاریخ کہتی ہے یزید کا خط مروڑ کے زمین پہ پھینکا اور دروازے کو چلے. پیچھے سے ولید نے ہاتھ باندھ کے کہا بادشاہ بتائیں تو صحیح یزید کو کیا جواب دوں. اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں تو پریشان نہ ہو، تو ایک یزید کی بات کرتا ہے. حسین کا اعلان ہے، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو او آخری بندے تھی میری گل ہے جڑے منگدن حادثہ میرے باقی دی مرضی. فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. فرماتے ہیں یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. جو ٹکر منگدا وے کربلا لیا تو آخر تک مجھے ہاتھ بلند چاہیے. جو نہیں مانگتا دروازے کے باہر سے اسے خدا حافظ ہے. عقیدے سے عقیدہ میرے تو ہاتھ اٹھانا. علی کے لال نے جملہ کہہ کے قیامت تک کے چہروں پہ تماچا مار دیا. فرمایا ولید یزید کو لکھ دے حسین کا اعلان ہے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید اسے لکھ دے میرا اعلان ہے اوہ یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ. اللہ ان ہاتھوں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. یہ ہاتھ امام رضا کے حرم سے مس ہو. جڑا سمجھ گئے ہو مل کے نجف رسا نہ رہے حیدری. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. علی کے لال میرا بھرا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے. فرمایا میں اس کی نسلیں میں اس کی چاچا جی ایڈا سونا نعرہ لائے نے تو ایک شعر ہی سونا بات کر مال. میں جو پہلی باری آیا موڑ پتہ نہیں زیارت ہوئے نہ ہوئے دنیا کے کیا حالات. آپ یہ بندوں کے ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. مصرع میں پڑ جاتا ہے. جلدی کرے آئے پہ مجمع صاحب ایسی اتنی جلدی ہون میں نے بکھیا پتہ نہیں تسی تو میں اکل رہا بن کی تو مجمع لگا بن جا سارا. لیکن مصرع میں پڑ جاتا ہے. ولید نے کہا حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے. چاچا جی پہلی 70 تے دات توڑے کولے میں لونی ہے تو چوتھی تے سارے کولے میں انج بھی لے لیسا لینی توڑے کولے دے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کیا ہوتا ہے. جملہ اتنا سمپل نہ سمجھنا. خطیب ممبر سلونی کا بیٹا کلام کر رہا ہے. جملے کی گہرائی آسمان سے زیادہ ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کیا ہوتا ہے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے فرماتے ہیں او بدبخت تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. ہائے 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 تجھے کیا پتا کہ یہ ہاتھ کیا ہے. اس نے کہا بتائیں یہ ہاتھ کیا ہے. اب نلکا اڈا شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی. اب یہاں پر تو عسکری کا بتانا بڑا آسان ہے کہ وہ ہاتھ کیا تھا. کہ بڑا باپ کے دشمنوں کے دربار میں تمام درباریوں کی آنکھ میں آنکھ ڈالی. فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن یہ ہاتھ کیا ہے. آدم کے ہاتھ پہ آدم کا نصیب, نوح کے ہاتھ پہ نوح کا نصیب علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کا. بھائی ناظم ممبر جناب میں بندہ دسنا ہے جڑا سمجھ کے ہاتھ نہ چاہے. یہ بات ہاتھ پہ ہو رہی ہے اور ہاتھ بلند ہونا چاہیے. فرمایا ہر نبی کے ہاتھ پہ ہر نبی کا نصیب, اور ادھر دیکھ میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. میری ہتھیلی کو انبیاء کی یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کربلا والے ترس کریں تو گھر کا چولہا چلتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گے. بسم اللہ. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. علی کلال کلام کر رہا ہے, فرماتے ہیں میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب جبر بھی کرے کوئی بندہ اپنی طبیعت پہ, جبر ٹوٹے تو بولنا ورنہ چپ رہنا, خدا کی قسم میں راضی ہوں. حسین نے کہا سن اگر پوچھا یہ ہاتھ کیا ہے. میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب. عرفان بھٹی جے بیٹھا ہے میرا ویر کیمرہ پھیر کے بندہ دسی گال حسین بادشاہ دے ہاتھ دیئے تے کہڑا ہاتھ نہیں چاہتا. فرمایا میری ہتھیلی کو انبیاء کی نبوتوں کا نصیب سمجھے. میری طبیعت کی سلطنت کو نبی کے بالکل قریب سمجھے. فرماتے ہیں سوارے دوش رسول کیا ہے, رسول جیسا خطیب سمجھے. اور مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے, یزید کیا بدنصیب. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.
ارے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. شرافت بھائی، شرافت صاحب، مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. سوار دوش رسول کیا ہے، رسول جیسا خطیب سمجھے. سمجھتے مجھے تو آدم سمجھ نہ پائے. سامعین یہی تو وہ جملے ہیں، یہی وہ الفاظ ہیں جو میرے مولا نے میدان کربلا میں بولے. 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی علی کے علی بیٹھے نے. فرماتے ہیں تم مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ فرمایا مجھ سے جنگ کرنے آئے. عرفان صاحب عزت حسین کی قسم ہے، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں ممبر پہ، بلکہ ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ داد علی کے بعد عسکری کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے. لیکن یہ ممبر کے خلاف میں آتا ہے، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو بلانے میں نہیں آتے. مولا کی قسم کو 6 کلومیٹر لمبا جلوس تھا جو گلستان جوہر میں آ کے اینڈ ہوتا ہے 12 محرم کو. 6 کلومیٹر ایک باقاعدہ رقبہ ہوتا ہے، سنگی ولی جا ہوندی ہے. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ ممبر کی قسم کچھ نہیں تو 3.5-4 لاکھ کی تعداد میں شیعہ سنی بھائی سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی بارگاہ عظمت پناہ میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. ایجاد ہی نہیں، جملہ کہنے کے بعد ہم کنٹینر پہ کھڑے رہے اور کراچی میں کیا ماحول ہو گیا یہ دیکھنا. فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ حسین کو اکیلا سمجھا ہے. فرمایا میں ایک اگر چاہوں نا تو تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے مجھے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی. چاچا ہاتھ اچھا رکھے آئے، ہاتھ تلے نہ کرے آئے، ہاتھ بلند کرو تو گال لگلی سنو، علی گال لگے ہوئے، ہاتھ تلے نہ کرے آئے. فرمایا مجھے تم 9 لاکھ کو جہنم بھیجنے کے لیے صرف جنازوں کی نیت کرنی پڑے گی، لیکن تم خدا کا شکر ادا کرو میری مجبوری ہے کیونکہ تم حرامیوں کا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. فرمایا تمہارا جنازہ پڑھنا ہی، سر جی نہیں کرنا، تمہارا جنازہ پڑھنا ہی حرام ہو گیا. اب میرے مولا نے کلام فرمایا. کلام کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ سے لڑنے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرمایا جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا. عزت حسین کی قسم ہے، اگر میں دوسری شاعری پڑھنے پہ ہوں، میں خدا کی گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں مجمع اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں اگر میرے مولا مجھ پہ کرم کریں تو. میں بات لکھنؤ کے لیول کی کروں، مولانا بلال کاظمی کے مصرے ہیں، اور یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا، بات صرف اس بندے سے ہے جو سمجھے. جو نہ سمجھے اٹھ کے سوال کرے، تسلی دے کے واپس جاؤں گا. پریشان نہیں پانا میری مجلس، سوال کرنا ہے باہمیں اٹھ کے، جھجکنا بھی نہیں ہے. میں آپ آتا پیا. فرمایا حسین سے لڑنے آئے ہو، یہ بات یاد رکھنا، جتنے ابتر ہو تم، جتنے اسفر ہو تم، کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں. ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ، اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں. فرمایا ایسے فرعون پر تم نے تکیہ کیا، پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کونا نہیں. اپنے مجمع سے مجھے بندے ڈھونڈ کے نکال دے جو کہیں علی عباس عسکری سمجھنے کے بعد سواد نہیں آیا. فرماتے ہیں اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی. عزت حسین کی قسم علی کلا جملہ کہہ کے جنگ جیت کے اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گیا. اب میرے قہر سے جو بچا لے تمہیں، اس زمین پر کوئی ایسا کون. اوہ مجھ سے لڑنے آئے ہو، شرم نہیں آتی؟ اوہ شامیوں، شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے چلے آؤ. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں. جدے ہتھوں نہ مالک حسین ہے، مل کے بولو حیدر حیدر. سلامت رہے، سلامت رہے آپ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. فرمایا شہر ذلت کے بے حیثیت ساکنوں، مرتضیٰ کی عداوت میں بل کھائے ہو. ارے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، آج مجھ سے ہی لڑنے، آج مجھ سے ہی لڑنے. مجلس میں ایسے کی ہو گئی، اتنی داد ہوندی ہے. میری شیخ نو مولا دی قسم بڑی ہے، بس یہ ٹھیک ہے نا. بس یہ بندہ ہاتھوں کی لاج رکھنا. پتہ نہیں کتنے جوانوں کا حکم اور کتنے میسیجز وغیرہ مجھے آئے ہیں ایک کلام پڑھنے کے لیے، وہ سن لیں اور میں گیا بس راضی. اپنے حصے کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں، جو عزاداروں کا حکم ہے صرف اس کو پورا کر رہا ہوں. اور یا علی مدد، اس سے زیادہ گرفت والے مصرے اس وقت میرے پاس نہیں ہیں. بس آپ نے سامعین مصروں کا وزن کرنا ہے. ٹھیک ہے یار، بڑے آرام سے بڑی تفریح بڑی خواہشہ لے لے سنگت داد بھٹ دے بیٹھے. سامعین مصرا ہے کہ میرے محترم جہاں 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 بیٹھے، دست ادب جوڑ کے فرش پہ بیٹھے ہوئے تمام عرش مقام سامعین کی خدمت میں
یہ بندھے ہوئے ہاتھ ہیں ارباب ذوق، ارباب دانش، ارباب عزا، کچھ داد نہیں صرف آپ کا ہلکا سا تبسم اس خاصہ خیرات کو پر کر دے تو میرا توشہ آخرت ہے۔ داد بھلے نہ آئے، کچھ ایسا ایسی مسکراہٹ سے نہ کچھ ایسا باد صبا یا نسیم کا جھونکا آ جائے، کوئی خدا کی قسم کوئی خاک کے نجف کا کوئی ذرہ اڑتا اڑتا اگر میری جھولی میں گر گیا تو میں بھی دعویٰ کر سکوں کہ میں بھی مصر کا بازار خریدنے آیا۔ بس آپ جملوں کو پسند کیجئے گا اور میں گیا۔ زیادہ اچھی اردو بولنا تو عسکری بات ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں مجلس کے شروع میں کہا۔ سامعین مصر ہے مسکرا دے گیا ہے اپنا شرافت صاحب، بہت اچھے آپ مولا کے ذاکر ہیں، بہت اچھا آپ ذکر کرتے ہیں، مالک آپ کو توفیق مدد سرائی مزید عطا۔ سر جی مصر ہے مجھے بھائی جان میں نے بیٹھو کیا کرتے پہ ہو، مجھے جتنے بیٹھے ہو کھبے کھبے آگے پیچھے بسکار، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، اب لغت کا مزہ لینا جسے غدیر کا مولا جڑے تسی کھلوتے ہی ہو کر مار لے ہوں۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شاعری کیا ہے۔ مالک بزرگوں کا سایہ سلامت رکھیں، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میں ہمیشہ بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں، جو بڑے ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، مالک انہیں ہمیشہ سلامت رکھیں۔ لیکن یہ بندے ہاتھوں کی لحاظ رکھنا، جتنی آج تک شاعری سن چکے ہیں نا اسے ذہن میں ریپیٹ کریں۔ عسکری مصرع دے رہا ہے، اگر دل سے لطف آئے تو داد ہے ورنہ نہیں، یا علی مدد۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ، اور دیکھیے کتنا بڑا عالمیہ بند ہو رہا ہے۔ مجھے وہ عقل، کیمرامین ایک باری وقت تکلیف کریں، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جس سے غدیر، میرے مولا توفیق نے اس جوان کو سمجھ کے ہاتھ اٹھائے، جو نہ سمجھے وہ بھلے چپ رہے، جتنے کھڑے ہوتے سردار بیٹھے ہو۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ یا علی یا علی یا علی، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ ہمارے کتاب یاد ہے، اچھا بولو، کتاب یاد ہے، نقطہ ڈٹھانے کا دی گرما لے ہوں، کتاب یاد ہے، نقطہ سمجھ نہیں آتا۔ نقطے کا علی زیب دعا کریں یار جت سے بیٹھا میں، نقطہ سمجھ نہیں آتا، کتاب یاد ہے نقطہ۔ جب نقطہ سمجھ نہیں آتا تو اس لکیر کو کیوں مٹاتے ہو جو کعبے کی دیوار میں ڈلی ہے؟ نقطے کا وزن نہیں ہوتا، لکیر مٹانے چلے ہیں۔ ارے نقطے کا وزن نہیں ہو رہا، نقطہ سمجھ نہیں آ رہا، اور انکل پوری لکیر مٹانے کو جا رہے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیں کہ نقطہ بساط سے باہر ہے، نقطے تک ادراک نہیں، اور لکیر آپ جانتے ہیں یہ لکیر کیا ہے؟ نقطہ اب خطیب کیا کرے؟ میں شعر پہ شعر پڑھوں تو 20 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کتنی شاعری پڑھوں۔ خدا کی قسم میں کسی قرآن کی آیت کو لے کر اس کی تفسیر اور ترجمے اور شیعہ سنی کتابوں کے حوالے دے کر اس کی ضمن میں خطابت کروں، آپ ابھی تو دن کھڑا ہے، زلف شب کمر تک آ جائے اور میں پڑھتا چلوں۔ ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جتیاں جوڑاں جتنے بیٹھے، لیکن آپ سمجھے میرے مالک، میں نقطے کا وزن کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ نقطہ سمجھ نہیں آتا میرے مالک، اس کا وزن کرنے، اور میرے پاس نہ میزان، کوئی ایسا ترازو ہے ہی نہیں، نقطہ تولنا ہے، کیا کروں؟ آواز توحید آئی، اے ہن میں بونس منگتا پیا مہمان بن کے، ورنہ اتنی بڑی داد تو بعد کیا آکھاں کہ اور داد دیو۔ میرے مالک میں نقطے کا وزن کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ ناممکن ہے۔ آواز توحید آئی، علی عباس یہ نلکا اڈا کے جتنے شیعہ سنی بھائی ہیں نا، ان سب کو ساتھ لے اور بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں چلا جا، وہاں حسن بک رہا ہے، وہاں حسن تل رہا ہے۔ اب میں نے سب کو ساتھ لیا، میں دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا۔ بکنے والا ہے حسن یوسف، خریدنے والے ہیں مصر کے تمام رئیس۔ شعر پتہ نہیں کس کا ہے، شعر بہت بڑا ہے۔
तलिस्म ख्वाब ज़ुलेखा व दाम बर्दा फरोश, हजार तरह के किस्से सफ़र में होते हैं। एक तरफ भाइयों ने मारा, अपनी तरफ से मार दिया, कुएं में फेंक दिया, और उसके बाद फिर गुलाम बना के फ़रोख्त कर दिया। सर जी, कहाँ केनान के सहरा और कहाँ मिस्र का बाजार। आप देख रहे हैं कि वक्त बदलता कैसे, कहाँ कैदें और फिर कहाँ वहीं अजीज़ मिस्र बन जाना। मिस्र वालों को इल्म ही नहीं था कि जिससे हम हसीन गुलाम समझ के, जिसके हुस्न के लिए हम उसे ख़रीद रहे हैं, जिसकी खूबसूरती और जाज़बियत से मायल होकर हम इसे ख़रीद रहे हैं, दरअसल ये खुदा की हुज्जत है। नल के अड्डे वाले हूँ, अल्लाह दी कसम उन्होंने नहीं पता, वो तो हसीन समझ के ख़रीद रहे थे। लेकिन तारीख़ कहती है तमाम रईस पीछे हट गए, वज़न नहीं कर पाए। अब अजीज़ मिस्र आया। तो मेरे भाइयों, कुरान का नाम है, 2 मिनट मेरी मर्जी ना सुने आए पे। तारीख कहती है अजीज मिस्र को इतना घमंड था इस शख्स को अपनी दौलत पे, तोल के खरीदना चाहता था अल्लाह की हुज्जत को। तमाम खजाने इसने एक पलड़े में रखवाए, जो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी कई गुना वजनी थे। सरजी वो रखवाए और कहता है उठाओ तराजू। तराजू उठाया गया, अजीज मिस्र का चेहरा उतर गया, मंजर ही अजीब था। खजाने हवा में चले गए, हुस्न दौलत से बढ़ गया। दुनिया ने पहली बार देखा खूबसूरती खजानों से आगे निकल गई। जाज़बियत जो रानाई निगाहों के लिए सामाने जलवाओ, आगे निकल गई, चेहरा उतर गया अजीज मिस्र का। अभी क्या है पे हुन राजी हो, हुन जुमला ना मेरा ज़ाया करे, जितने पीछे बैठे जुमला अली के बास का नहीं। अली के बास ने तो कह दिया चेहरा उतर गया, किबला नसीम साहब के मालिक आगे के सफर आसान फरमाए। वो फरमा जुमले को सुनना और इसका मजा लीजिएगा, दाद भरे न दीजिएगा। फरमाते हैं उस वक्त की बादशाहत के उतरे हुए चेहरे पर उस वक्त की हुज्जत को तरस आ गया। हाय 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 हाय। फरमाते हैं क्यों उतर गया, क्यों उतर गया, क्यों उतर गया? अरे मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो खुदा की कसम तालिब इल्म हूँ सर, मैं बहुत छोटा हूँ, मिंबर पे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, सभी मुझसे बड़े हैं। मौला की कसम जो दिल में है वो ज़ुबान पे है, मैं ऊपर खुदा नीचे कब्र, बहुत छोटा हूँ, मिंबर पे माफ़ी मांग रहा हूँ, सभी बड़े हैं। चेहरा उतर गया, हुज्जत को तरस आ गया। फरमाया करीब आ, क्यों उतर गया तेरा चेहरा? उसने कहा सरकार देख तो रहे हैं, मैं आपको ख़रीदना चाहता हूँ। फरमाया ख़रीद? उसने कहा किवें, मैं आपका वज़न ही नहीं कर पा रहा। फरमाया क्यों नहीं कर पा रहा? उसने कहा सरकार खजाने लुटवा बैठा हूँ। ए मल्ला चुप पे करवा लो। अंकल अली देव के भाई, अब्बू सॉरी, इस मजमे को मेरे साथ मोहल्ले को मिलाएं, तुसी बैठे इस पास। तारीख कहती है चेहरा उतरा। फरमाते हैं क्या याद करेगा किस करीम से तेरा वास्ता पड़ा था? खजाने उतार, मुझे कागज कलम दवात ला दे। कागज कलम दवात आए, तारीख हाय हाय। तारीख कहती है हाथ की ओट में ना कलम से कागज में चंद कलिमात लिखे, कलिमात लिख के उसे फोल्ड किया, फोल्ड करके उसकी पर्ची बनाई। पर्ची बना के फरमाते हैं छोटा सा काम कर, खजाने उतार, रख ये पर्ची पलड़े में, उठा दे तराजू। खजाने उतारे गए, पर्ची रखी गई, उठाया जो तराजू, मंजर ही बदल गया। अब हुस्न यूसुफ हवा में, एक पर्ची का पलड़ा भारी हो गया। हुस्न हवा में चला गया, पर्ची का पलड़ा मैं बिल्कुल मसाहिब के करीब आ गया। हुस्न यूसुफ हवा में कभी नाज नहीं, कभी गरूर नहीं किया। फिर कह रहा हूँ जनाब आदम से जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक भी मिल जाए तो हुसैन के अकबर की मिदहत का हक अदा नहीं होता, वहाँ उस्करी की क्या औकात है। लेकिन जुमला इतना बड़ा कहना चाह रहा हूँ, बेसाख्ता दिल ज़मीर खमीर बोले तो दुआ करना, नहीं तो मैं गया। अब खजाने पहले हवा में थे और हुस्न का पलड़ा भारी था, अब हुस्न यूसुफ हवा में, एक पर्ची का पलड़ा भारी हो गया। मुझे इज्जत हुसैन की कसम, हैरानी के समंदर में गर्क शर के अजीज मिस्र, शराफत साहब इस अज़ादारों के पंडाल की कसम, इमाम हुसैन की मौजूदगी की कसम, मुझे याद ही नहीं पड़ता 25 दिसंबर थी, डॉक्टर रेहान आज़मी साहब की बरसी थी। ये शहंशाह हुसैन नकवी साहब, नदीम रज़ा सरवर साहब, ऐसी शख्सियत को मेरे बात पढ़ना था। मौला की कसम मासूम आज़मी के लफ्ज़ से अली अब्बास के जुमला कह के खड़ा रहे और पूरी रात कराची बोलती रहे, दाद थोड़ी है, बात जिंदगी की दाद एक तरफ, वो कराची का मजमा एक तरफ, लेकिन 15वें हाथों की लाज रखना, कुछ नहीं तो कब्र हुसैन का जवाब समझना, जो जुमला मांगे वो देना। और अली के बाद सुस्करी जा रहा है, हैरानी के समंदर में गारिक शान अजीज मिस्र दौड़ा दौड़ा आके तराजू पे गिरा। कहता मेरा आखिर खोल के देखूं आखिर इस पर्ची में लिखा क्या है। वो आया, वो गिरा, उसने पर्ची उठाई, उसने खोल के देखा, बीच में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरान होके कहता है बस नबी होके बिस्मिल्लाह में तुल गया,
یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نہ تو بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، بے کے نقطے میں تل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا بسم اللہ میں نہیں تلا۔ ہاں آپ بلائیں گے تو ٹھیک ہے، بسم اللہ میں نہیں تلا، ٹھیک ہے میں بتا دوں گا بھلے، بسم اللہ میں نہیں تلا، بے کے نقطے میں کرما لے میں پڑھتا پیا اور میں ویکھنا اور ویکھو کرما لے میں ماڑا پڑھتا پیا، بسم اللہ میں نہیں تلا پر کیا ویدے ہو خیر تے میں ویکھو بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا۔ اس لیے تو کہہ رہا تھا ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کیا بات ہے، کیسا حافظ ہے، کیسا حافظ ہے۔ جلال کاظم زرولی کا شعر سنیے، کہتے ہیں کہ پوچھ مت روضہ عباس سے کیا لے آئے، پاک دل ہو گئے ہم لوگ وفا لے آئے، اور دیکھ کر مفتی کے سجدوں کو یہ بولا معبود تم سے کیا ہم نے منگایا تھا یہ کیا لے آئے۔ یہ ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ کتاب یاد ہے سامعین، آخری 2 لائن رہ گئی ہیں، اس کے بعد فضائل ختم اور مصائب شروع۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، لیکن نوکری ایک طرف، یہ جملہ ہے بہت بڑا باب بند کر کے جا رہا ہوں۔ ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ کتاب یاد ہے نکتہ، ابھی 1 مہینہ پہلے لندن بیٹھے ہوئے تھے مولانا بلال کاظمی صاحب کے ساتھ، غالباً یہ زیب بھائی گواہ ہیں، نہ بھی ہوں تو ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مولا کی قسم اپنا کلام سناتے سناتے کہتے عسکری میں چاہتا ہوں جب وقت مرگ بالی پہ ابو تراب تشریف لائیں تو انہیں یہ شعر سناؤں۔ شعر اتنا قیمتی ہے، مصرع بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، بندہ حاضر ہو کے بے حضور ہے، میں مانگ رہا ہوں مجھے آخر تک ہاتھ بلند چاہیے، اور میں گیا۔ عسکری کو داد نہیں دینی، مصرع ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کتنا بڑا باپ بندہ ہے، انکل مجھے زمانے والوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے۔ کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا، اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ سامعین گرامی، نوانیہ بھائی مولا بس دے رکھا، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی، یا علی، یا علی۔ مصرع، فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے، علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں آتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ہم سب پہ نظر شفقت ہو، میرے امام علیہ السلام ہم سب پہ رحم فرمائیں، اور بالخصوص میرا مالک ان سیلاب زدگان پہ رحم فرمائے۔ میرے مولا ان پہ رحم فرما، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا، تجھے واسطہ تیری جلالت کی بریائی کا۔ ان لوگوں کے بیچاروں کے گھر بہ گئے، میرے مالک ان پہ رحم فرما۔ آپ تمام صاحبان کے سامنے بھی گزارش کروں گا، یہ دستے ادب جوڑ کے، خدا کی ذات برے وقت سے بچائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اسی وہ لوگ ہیں جنہوں کے گھر دے بوئے دے وچ دیمک لگ ونجے، یا کوئی سوراخ ہو ونجے، یا بوئے بھی ڈھے ونجے نا، تو سن لگ پتہ ویندا وے کہ ساڈے گھر دا بوئا ڈٹھا۔ قرآن دا نام ہے انہاں واسطے کچھ کرو جنہاں دے گھر تو، جنہاں دے سر تو چھت رہ گئی، جن کے پورے گھر کے گھر بہ گئے۔ یہ بڑا ڈر کے کہہ رہا ہوں، ناراض بھی نہ ہوئیے گا، لیکن ممبر سے ایسی بات کرنا ضروری ہے۔ یہ دیکھیے گا، آپ حکام بالا کے کسی طریقے سے بیان سنیں نا جو دیے جا رہے ہیں، 2005 کا زلزلہ اتنی بڑی آفت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ، آئیے تشریف لائیے۔ سامعین مجھے دیکھیے گا، ادھر مجھے دیکھیے، میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اب سیلاب آیا ہے نا، یہ سیلاب، یہ جنوبی پنجاب اور سارا انٹیریئر سندھ، خدا کی کچا مکان کیسا ہوتا ہے؟ آپ لوگ نہیں جانتے کچا مکان کیا ہوتا ہے؟
बुनियादें हिल जाए बहने में घर देर कितनी लगती है। खुदा की कसम पूरे पूरे गांव ऐसे हैं जो सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं, लोगों के घर बह गए हैं। जितने जहाँ तक वीडियो जाए मेरी, मैं ये हाथ बांध के, जहाँ आप लोग जितने बैठे हैं, ये बंदे हुए जितने साहिब इस्तात लोग हैं, बंदे हुए हाथों की लाज रखना। अगर कुछ कर सकते हैं तो हर बंदा जिम्मेदार है, हर साहिब इस्तात जिम्मेदार है। मजलूम के हक में आवाज़ भी जो बंदा बुलंद नहीं कर सकता वो जिम्मेदार है। बुरे वक्त का पता नहीं होता, खुदा की कसम लोगों के घर बह गए। आपने वो सराइकी और बलोचियों का लोहा अगर आप तक पहुँचा हो तो पानी में बहती हुई लाशों को दफनाने के लिए हमें खुश्क ज़मीन भी नहीं मिल रही। हिम्बर हुसैन से बात कर रहा हूँ और बहुत डर के बात कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं उन तक पहुँचाइए। जितने जोगा मैं, जितने जोगे एन, हर वो बंदा जो समझता है मेरी जेब में इतनी गुंजाइश है कि मैं गरीबों के लिए कुछ कर सकता हूँ, वो करे। जो नहीं कर सकता, हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया है, हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, वो कम अज़ कम फैलाए बात को। क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं है ना कि इतनी बड़ी आफत आ चुकी। अब मसला ये कि जो खुदाई तरफ आजमाइश हो या खुदा की तरफ से आफत आए, उसका इंसान क्या मुकाबला करे। अब इसमें किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि ये अब खुद निज़ाम है खुदा की ज़ात का भी। वो जिस हिसाब में पानी और जिस हिसाब में सैलाब आ गया, खुदा की कसम मैं कल रात को गूगल पे देख रहा था, जो वहाँ पर कैंपिंग लोग कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि 100 फैमिली ऐसी है जो 4 दिन से भूखी बैठी है, लेकिन उन तक पहुँचाने के लिए एक लुकमा रोटी, बंदा रोटी पहुँचा तो दे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ है कि कश्ती तक नहीं जा पा रही। गुजारिश आप लोग समझ रहे हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। ये नहीं देखने सिर्फ शिया सिर्फ सुन्नी, बात इंसानियत की है, क्योंकि मेरे मौला अलैहिस्सलाम ने काम ही इंसानियत के लिए किया और इस्लाम भी इंसानियत का दर्स देता है। इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, तो इंसानियत के नाते कम अज़ कम हर बंदे के हाथ में यार टिकटॉक है, मोबाइल है, 5 मिनट निकाल लें। फेसबुक जो यूज़ करते हैं 5 मिनट निकाल के सिर्फ इस बात को शेयर करें, जो सैलाब ज़दगान की कोई एक वीडियो है अपनी तरफ से यार आप अपडेट कर दें। वरना माजरत के साथ माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, खुदा भेड़े वेले तो बचावे। अगर आज आप किसी मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद नहीं, अगर अली अब्बास अस्करी किसी मजलूम के हक में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता, फिर अस्करी को तैयार रहना चाहिए कि अगले सैलाब करेला उसके घर की तरफ भी आ सकता। गुजारिश आप लोग मेरी समझ रहे हैं। वो मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, हमारी तश्ना नसीबी का हाल मत पूछो, वो प्यास थी कि समंदर में जाके लेट गए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। कोई बात है? ठीक है, बस बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो गया। बहुत मैं गुजारिश कर रहा था, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान। अब मसाइब ना भी पढ़ूं तो यहाँ से छोड़ के भी चला जाऊं तो हक अदा है। लेकिन ये देखिए, खुदारा 10 दोस्त आपके साथ हों, आप लाहौर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाएं, आप अपना 30 हज़ार वैसे उड़ा देंगे। मौला दा करम है, मौला दी खैर है तुहाडे ते, जे कर सकते हो तो खुदा दी कसम है लोगों के घर बह गए, लोगों की छतें टूटना और बात है, हर चीज़ असबाब सफ़र खुदा, लोग खुदा की कसम ज़ेरे आसमान बैठे हैं, इतने दिनों से भूखे हैं, मेरे मुंह में लफ्ज़ नहीं आ रहे, मैं किस तरीके से बात करूं। एक हफ्ता हो गया कि एक बंदा है, उसके सर पे छत नहीं है, उसके साथ उसके पर्देदार हैं, उसके साथ माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो बेचारा क्या करे। अभी तो लोग तरसते हैं ज़िंदगी के लिए। ये देखिए, तमाम चीज़ें भूल जाइएगा, सैलाब ज़दगान के लिए आवाज़ बुलंद करें, आवाज़ बुलंद करें। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, बहुत बड़ी आफत आ चुकी है, हुकाम बाला तक परेशान है कि ये हो क्या गया है, ये इतनी बड़ी मुसीबत आ कैसे गई है। हर साल बारिशें होती थी, हर साल कुछ ना कुछ होता था, लेकिन इस बार खुदा की कसम नहीं यकीन तो ये 1000-1500 रुपये किराया आपका लगेगा, जाकर देख लें, तबाहियाँ बर्बादियाँ हो गई हैं। बल्कि वो यासिर JDC ज़फ़र अब्बास JDC वाले ने यहाँ तक लफ्ज़ बोल के उन्होंने कह दिए, खुदा की कसम कि मैं चैलेंज करता हूँ, हासिलपुर से लेकर वहाँ से आप बावलपुर के आगे से लेकर वो सारा अंदरूनी आपसे, मेरे मोहतरम मुझे देखिएगा, हंसना मुस्कुराना ये बाद में कीजिएगा, बात बड़ी कीमती कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ ये देखिएगा। चैलेंज किया है उस बंदे ने कि मुझे आप कोई हासिलपुर से लेकर आगे तक कोई ऐसा एक घर दिखा दें जो सलामत कर। लोगों के पक्के मकान रह गए। ये देखिएगा, घर इतनी आसानी से नहीं बनते। मालिक तो रस्ते रखन, मौला तो आबाद शाद रखन, हर मुश्किल में हर परेशानी में करबला को देख के आसरा होता है।
یہ دیکھیے کچھ کیجئے ان کے لیے تاکہ کل کوئی آپ لوگوں کے لیے کرے۔ سرابی، ایک مصرع میں نے کہا تھا، کہنا آتا تو نہیں ہے، سرابیوں کو کبھی داستان شاہ سنا۔ اب بات ہوئی سیلاب کی رہی ہے تو سرابی اسے کہتے ہیں جیسے سراب نظر آتا ہے یا جیسے دھوکہ ملا، دھوکہ کہہ لیں، مایوسی کہہ لیں، امیدوں کو ٹوٹنا کہہ لیں، اصطلاحی شراب کے کئی معنی ہیں۔ سرابیوں کو کبھی داستان شاہ سنا، جہاں تھا سامنے دریا مگر وہ پی نہ سکے۔ آخری ایک جملہ مصائب کا میں پڑھوں گا، میرے بعد میرے محترم شبیر زوجنا برآمد کروائیں گے، پھر تمام احباب تشریف رکھیے گا، اس کے بعد آخری ذاکر جو ہوں گے وہ تابوت کی برآمدگی کروائیں گے۔ حسنین اکبر صاحب کا شعر سنیے اور میں گیا۔ سامعین مصر بڑا ڈر ڈر کے بول رہا ہے، مولا کی قسم عزادار کا نہیں پتہ چلتا، گراں گزری ہو تو معاف کرنا، بہت ڈر ڈر کے کوشش کر کے اپنی بات آپ تک پہنچائی دی ہے۔ مصرع کے قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔ بس اب میرے سے مصائب سنیے، 2 جملے مصائب کی اور میں گیا۔ قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی، اور مصرع نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے قیامت آئے گی خیموں سے گر اکبر کی ماں نکلی۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، ایک شعر اور سنی، ایک زبان حال کا جملہ اور میں گیا۔ سامعین شعر ہے کہ حسین اکبر اٹھا چکے تھے، مگر یہ ممتا عجیب شے ہے، حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی۔ تاریخ کہتی ہے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں اذان عصر سے کچھ لمحے قبل ایک ضعیف باپ تک بیمار بیٹی کا خط پہنچا۔ اذان عصر سے چند لمحات قبل کم تعداد میں چند سیاہ خیمے تھے، ایک خیمے کے باہر ایک ضعیف زخموں سے چور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا تھا۔ یہ اچانک اس کے شانے پہ کسی نے ہاتھ رکھ کے کہا، حسین حسین سر اٹھا، میں مدینے سے چل کے تیری بیمار بیٹی کا قاصد بن کے آیا۔ 50 منٹ تک میں نے مضمون اس مصائب محرم میں پڑھا ہے، میں 2 منٹ سے زیادہ شاید مصائب نہ پڑھ سکوں، صرف ایک آنسو اور یہ آئی گئی۔ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے اٹھے اور قاصد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں، قاصد مجھے جلدی بتا میری بیٹی خیریت سے تو تھی؟ کہاں اکبر بادشاہ کی موت، کہاں اصغر جیسے بیٹے کا تیر، کہاں حبیب جیسے دوست کا دکھ، کہاں عباس کے بازو، کہاں جناب قاسم کے ٹکڑے، کہاں مولا محمد کی لاشیں، کہاں مسلم بن نوسجہ کی لاش۔ ایسے ایسے چاہنے والے چلے گئے سید شہداء کے۔ کیا حسین کے یہ دکھ کم تھے؟ یا ان دکھوں کے عالم میں بیمار بیٹی کی یاد آ گئی کہ ایک بیٹی بھی وطن پہ چھوڑ کے آئے۔ تاریخ کہتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی مشکل سے نہ اپنے آپ کو دکھوں میں سنبھالتا ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی دکھ ایسا ملتا ہے کہ تمام دکھ سینے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک اندر طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ جب اچانک بیٹی یاد آئی تو تمام دکھ بھول گئے۔ قاصد کے سامنے آگے فرماتے ہیں، میری سغرا خیر سے تو تھی، مولا یہ نہیں پتا آپ کی بیٹی نے آپ کے نام خط بھیجا۔ دوڑے قاصد کی جانب، جلدی کر مجھے بیٹی کا خط دے، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہے۔ قاصد 4 قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے، مولا میں بھی آپ کا چاہنے والا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا خط ایسے نہیں دے سکتا۔ فرمایا کیوں؟ قاصد نے کہا مولا آپ کی بیٹی کے چاند ہے کم نہیں۔ فرمایا حکم جلدی پورے کر، مجھے خط دے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کم از کم جس بندے دے گھر ایک دن دی بھی دی اللہ ایسی رحمت دیتی ہے نا، ہائے ضرور کرے تو میں کہتا پیا حکم کیا تھا میری بیٹی کا؟ قاصد کی چیخ نکلی اور رو کے کہتا ہے، مولا آپ کی بیٹی کا پہلا حکم تھا خط دینے سے پہلے بیمار بیٹی کی جانب سے زخمی باپ کے ہاتھ چھونا، پھر باپ کے قدموں پہ بوسہ دینا۔ تاریخ کہتی ہے ہاتھوں کا بوسہ ہوا، قدموں کا بوسہ ہوا، جوانی نصیب ہوئی میرا ویر۔ 1 منٹ کے بعد شاید میں ممبر پہ نہیں ہوں، فرماتے ہیں خط دے۔ علی حیدر صاحب تاریخ کہتی ہے قاصد نے پہلے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، بائیں دیکھ کے خط نہیں دیا، اتنا رویا کہ روتے روتے زمین پہ گر گیا۔ سید الشہداء نے دلاسا دیا، اٹھا کے فرماتے ہیں بتا روتا کیوں ہے، ماجرا کیا؟
وہ بندہ کیڑا امیر ہے جیسا بھی نہیں کرنی، میں تو ممبر چھوڑ کے بندہ پیا روتا کیوں ہے، خط کیوں نہیں دیتا، ماجرا کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے چیخ نکلی قاصد کی، رو کے کہتا ہے مولا آپ کی بیٹی کا دوسرا حکم تھا، ہاتھ چومنے کے بعد دیکھنا میرے بابا کے بالکل ساتھ میرا جوان چچا کھڑا ہوا، میری جانب سے میرے چچا کے بازوؤں پہ بوسہ دینا۔ تاریخ کہتی ہے فرات کی جانب منہ پھر گیا، رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ صغرا کے سلام آئے، غازی میری بیٹی کے پیغام آئے۔ تاریخ کہتی ہے بیٹی کا خط لیا، حسین بادشاہ خیمے میں تشریف لائے، زینب، رباب، سکینہ، ام کلثوم، لیلا، سکینہ، فضا، ہر بی بی کو آواز دی صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ، ہر بی بی حسین بادشاہ کے خیمے میں آ گئی، ہر بی بی میرے خیمے میں آ جائے، میری بیمار بیٹی کا مدینے سے خط آیا۔ جب ہر بی بی حسین بادشاہ کے خیمے میں جمع ہو گئی، تاریخ کہتی ہے اب سید الشہداء کے ہاتھوں پہ نا بیمار بیٹی کا خط آیا، بیٹی کا خط آیا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کو کھولا، نظریں پڑیں۔ تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ کے سر نے نو کے سنا پہ نہایت خوش نہانی کے ساتھ تلاوت کلام کرنی تھی نا، اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے۔ وہ لفظ کیا تھے؟ نظریں پڑیں، اشک جاری ہوئے، دہرانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ ملکہ شام نے رو کے کہا بھائی میری چادر کا واسطہ بتا میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ ممبر کی غلاف میں ہاتھ ہے اس علاقے کے شیعہ سنی شریف میرے بھائیوں، تاریخ کہتی ہے جملے کہنے کے بعد کچھ ایسا رنگ بن گیا خیمے میں کہ شام کی قیدن کو غش آ گیا۔ اب جملے سنو گے کیا تھے؟ ایک ہاتھ میں خط، دوسرا ہاتھ کمر پہ، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میری صغرا نے سب سے پہلے خط میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ۔ بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، اور بابا تیری بیٹی اکبر کی راہیں دیکھ دیکھ کے بوڑھی ہو گئی ہے، بابا تیری بیٹی کو دکھائی نہیں دیتا، بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گھڑی گزار رہی ہوں، بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کر چراغ روشن کرتی ہوں، بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کے رونے نہیں دیتا، بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا ہے یا نہیں چلتا، بابا میری پھوپھیوں کے حال کیسے ہیں، بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں، بابا میری بہن سکینہ کیسی ہے۔ کم سے کم 3 صفحات کا خط ہے، میں 2 لائنیں پڑھ کے سلام کر رہا ہوں، اس حصے پہ آ گیا جس حصے پہ کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، جوانی نصیب ہوئی بڑی سونی ہنج بھی لڑ دی، یہ جملہ تو میرا ویر وزن کری، ہاتھ کمر پہ ہے اور تڑپ کے فرماتے ہیں بہن زینب میری صغرا کے اگلے لفظ ہے بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، اور بابا مجھے بتائیں میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ بابا آپ کو یاد ہے اکبر نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا صغرا میں شادی سے پہلے، میں دولہا بننے سے پہلے بارات لے کے تجھے لینے کے لیے آؤں گا۔ بابا وہ دن اور آج کا دن، بابا میں اکبر کے نقش قدم پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں، جو ماتم نہیں کر سکتا سر نیچے کر لے، اس سے زیادہ رعایت تذکری دے ہی نہیں سکتا۔ تاریخ کہتی ہے نوحہ ماتم کھنا، خدا کی قسم گریا حسین بادشاہ کے خیمے میں، بیمار بیٹی کا خط ہاتھ میں لے کے روتے روتے خیمے سے باہر آئے، سامنے قاصد پہ نگاہیں پڑی، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، خط کا جواب، خط کا جواب۔ تاریخ کہتی ہے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب، چھڑ چلے چاہیے جواب، کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا خط کا جواب دینے کے لیے، حسین بادشاہ قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ بیٹی کا خط رکھ کے رو کے فرماتے ہیں صغرا سے کہنا یہ ہے خط کا جواب، صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔ علی کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ عالیہ میں